سردیوں کی لمبی رات، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت ایک جگہ پر رک گیا ہے اور گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ خیر یہ وقت ہی ایسا تھا جو کسی سے بھی گزر نہ سکے۔ سردی اس قدر تھی کہ جسم جمع اور خاموشی اس قدر کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا میرے ڈر کو مزید بڑھا رہا تھا۔ رات کے 10 ہو چکے تھے، میرا بیٹا قاسم جو ہوٹل پر کام کرتا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا اور میں اس کے انتظار میں سو نہیں پا رہی تھی اور اس فکر میں مبتلا تھی۔ وہ پہلے تو 9 بجے آ جاتا ہے، آج دیر کیوں لگا رہا ہے؟ میرا کھانا قاسم خود ہی لے آتا تھا کیونکہ ہوٹل میں جو کھانا بچ جاتا تھا وہ ہوٹل والوں کی طرف سے فارغ ہوتا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تو اسے پھینک دیتے تھے، لیکن قاسم اس کھانے کو اپنے ساتھ لے آتا۔ میں بہت بیمار تھی، کھانا نہ بنا سکتی تھی، وہ میرے لیے لے آتا، میں شام کو وہی کھاتی۔ لیکن آج مسئلہ کچھ اور تھا، مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی، یوں لگا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے پاس فون آیا، کوئی نمبر نہیں تھا جو میں اپنے بیٹے کا پتہ کرواتی۔ اسے انتظار میں رات کے 2 ہو چکے تھے۔ میری حالت مزید خراب ہو رہی تھی، ذہن میں عجیب و غریب سوالات بھی آ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسا کون سا مسئلہ آ چکا ہے تو ابھی تک قاسم گھر واپس نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید اس کو آج کام زیادہ ہو، اسی وجہ سے وہ دیر سے آ رہا ہو، لیکن یہ ایک وقتی حوصلہ تھا یا تسلی تھی جو میں خود کو دینے کے لیے کہہ رہی تھی، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میرے صبر کی انتہا ختم ہو چکی، میں کمرے سے باہر آئی، بالکل خاموشی، ہر طرف اندھیرا، سردی اس قدر کہ کوئی بھی باہر نہ تھا۔ رات کے اس وقت ہر کوئی سو چکا تھا، لیکن میری بے چینی نے مجھے سونے نہ دیا۔ میں اٹھی، اپنے صحن کا دروازہ کھولا، باہر سڑک پر آ نکلی، گلی میں کوئی نہ تھا، بالکل سنسان، یوں محسوس ہوا جیسے یہاں پر کوئی انسان رہتا ہی نہ ہو۔ پریشانی اس قدر کہ میری سوچ اور سمجھ ختم ہو چکی۔ خیر میں آگے بڑھی اور سوچا کہ شاید وہ یہی کہیں راستے میں مجھے مل جائے یا واپس آ رہا ہوتا، مجھے تسلی ہو جائے۔ میں آگے گئی، ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ ہمارے محلے میں ایک چوکیدار ہمارے پڑوس کی چوکیداری کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، اس چوکیدار کا نام علی تھا۔ یہ ہر وقت ان کے دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا۔ میں جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئی، مجھے علی کی آواز آئی۔ علی بہت ہی پریشانی کے ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مائی، تمہارا بیٹا قاسم ہسپتال ہے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے، میرے قدموں کے نیچے سے زمین چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یعنی مجھے جو خیال اور وہم آ رہے تھے وہ سچ تھے، میری بے چینی حقیقی تھی۔ میری بے چینی مجھے بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا ضرور مشکل میں ہے۔ میں نے جیسے اس کے یہ الفاظ سنے کہ قاسم ہسپتال میں ہے، میں بے ساختہ ہو کر رونے لگی اور خود کو سنبھال نہ پائی۔ علی نے مجھے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ ابھی ہسپتال چلیں، میں آپ کو ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ مجھے اس قدر سردی محسوس ہو رہی تھی جیسے میرا جسم بالکل برف بن چکا، 2 قدم مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، میں بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ اب جو مسئلہ سب سے زیادہ میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے تو قاسم ہسپتال پہنچ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ ایک ماں کے ذہن میں اپنی اولاد کے لیے جو بے چینی ہوتی ہے، یہ قدرتی رد عمل ہے، شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سارا راستہ میں روتی گئی، ہسپتال پہنچی تو ایک الگ ہی منظر تھا۔ کیسا منظر تھا جس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چکر آنے لگے، ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آئی۔ تب میں نے اپنے بیٹے کو لاوارثوں کی طرح ایک بیڈ پر پایا، میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے، اس کے سفید کپڑے بالکل سرخ ہو چکے تھے، خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی چوٹ کہاں سے لگی، خون کہاں سے آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، آدھی کھلی پڑی تھی، آدھی بند تھی۔
جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے اسے پکارا زور زور سے۔ قاسم بہت رویا۔ میرا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن وہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خطرناک تھی۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ علی جو میرے ساتھ آیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ خدا را ہماری مدد کریں، کسی ڈاکٹر کو بلائیں اور جا کے میرے بچے کا علاج کروائیں۔ ڈاکٹر شاید ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خطرناک تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ ہو گیا تو الزام ہمارے سر آئے گا۔ جب تک اس کے وارث نہ آ جائیں تب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میں ان ڈاکٹرز کی بے حسی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ یہ کس قسم کے ڈاکٹرز ہیں؟ ان کو زندگی اہم نہیں لگتی، اصول اہم لگتے ہیں۔ خیر، میں اس وقت خاموش رہی۔ میں نے کہا اس سب کا بدلہ ان سے خدا لے لے گا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ خدارا ہم پر رحم کریں، قرض کھائیں اور میرے بیٹے کا جلد از جلد علاج کریں، کیونکہ میرا یہی آسرا ہے اس دنیا میں، اس کے علاوہ اور کوئی میرا آسرا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے، بس آپ لوگ دعا کریں۔ میرے بیٹے کو جلد ہی آپریشن کے لیے لے گئے۔ پورے جسم میں شیشے ہی شیشے تھے، نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں۔ میں باہر گیلری میں بیٹھی تھی۔ چوکیدار علی جو کہ ایک بزرگ اور نیک دل انسان تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن اس شخص نے مجھے بہت حوصلہ دیا، ہمت نہ ہارنے دی۔ مجھے علم تھا کہ علی چوکیدار نہایت ہی دکھوں کا مارا ہے، لیکن وہ اس قدر رحم دل اور نیک دل انسان ہے یہ میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ نہایت ہی پریشان کن اور دکھوں کا مارا آدمی نکلا۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب علی نے ہسپتال میں میرے بیٹے کے آپریشن کے دوران اپنے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میں نے اس کی ہمت کو سلام کیا اور اپنی حالت پر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں کئی لوگوں سے بہتر حال میں موجود تھی۔ علی نے جب مجھے بتایا وہ کئی سالوں سے بالکل تنہائی کا شکار ہیں اور اس کا کوئی نہیں، وہ اس دنیا میں اپنا آپ ہے اور اکیلا رہتا ہے، تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ مزید اس نے مجھے بتایا وہ زندگی کی سختیوں سے گزر چکا ہے، زندگی اس سے کئی امتحان لے چکی ہے، خصوصاً اس کے پیارے جو بہت عزیز تھے ان کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ میں اکیلا رہا، لیکن کچھ سالوں پہلے میری پوری فیملی تھی، خاندان تھا، بیوی تھی، بچے تھے، بیٹا تھا۔ میں بہت خوشگوار زندگی کے لمحات گزار رہا تھا، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ برباد ہو گیا، میرا کچھ باقی نہ رہا، میں تنے تنہا رہ گیا۔ اگر کبھی میں اپنے گزرے ہوئے ایام کے بارے میں سوچوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، زندگی مجھے تنگ لگتی ہے اور میں جینے کی امید چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے ان کو سب کو اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کی یاد کو میں خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ میرے دل میں جو زخم اور جو دکھ ہیں اگر میں ان کو باہر لے آؤں تو خدا کی قسم لوگوں کو اپنے دکھ ہی بھول جائیں گے، لیکن میں اپنی اس حالت پر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہونے لگا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، کیونکہ میں خود بہت ہی پریشان اور دکھی حالات سے گزر رہی تھی۔ غم ایک کے بعد ایک میری طرف آ رہا تھا۔ میں پہلے بھی اپنا بہت کچھ گوا چکی، صرف ایک ہی بیٹا بچا تھا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا اور میں اس کو کسی حال میں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ علی نے جب مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس کو سن کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو سنتے ہی میں اپنی پریشانی بالکل بھول چکی تھی۔ اس کے دکھوں اور غموں کے سامنے
مجھے اپنا غم بہت چھوٹا نظر آیا اور میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ لوگ مجھ سے زیادہ زندگی کی سختیوں میں گرفتار ہیں۔ ابھی اس نے مجھے بتایا، میں پہلے ایک بینک میں سرکاری طور پر کام کرتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری دو بہنیں تھیں جو مجھ پر اپنی جان دیتی تھی اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ نہ رہا۔ میں اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہر وقت مجھ سے بولتی تھی، بھائی شادی کرو۔ میں کہتا تھا، نہیں، پہلے بڑی بہن کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ امی ابو بھی یہی چاہتے تھے۔ ہم نے اپنی بڑی بہن کا رشتہ ڈھونڈا، شادی کر دی۔ ہم چاہتے تھے کہ لوگ نہایت ہی شریف اور اچھے اخلاق کے مالک ہوں۔ ہم خود بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ میرے باپ کی سرکاری نوکری تھی اور اب وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری ماں نے ہم تینوں بھائی بہنوں کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ میری بڑی بہن نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی، بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار، لیکن اس کا نصیب اس کو لے ڈوبا۔ اس کے نصیب میں ایک ایسے شخص کا ساتھ نکلا جو بہت بدکار تھا، چوری کرتا، جوا کھیلتا، شرطیں لگاتا، کوئی کام تک نہ کرتا۔ میں اپنی بہن کو سارا خرچہ دیتا اور وہ گھر کا گزارا کرتی۔ شادی سے پہلے ان لوگوں نے یہ ساری حقیقت ہم سے چھپائی۔ وہ بہت اچھے اور خوش اخلاق بندے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے بیٹے کا اپنا بزنس ہے، جو کہ ہم سادہ دل کے مالک تھے۔ ہم نے یقین کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں رشتے کی ہاں ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شادی کا بولا، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے۔ ہم نے شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن شادی کے بعد ان کی جو حقیقتیں ہم پر کھلیں، ان کے بارے میں ہم نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ لوگ اس قدر دھوکے باز ہوں گے۔ اتنا برا سلوک وہ لوگ ہماری بہن کے ساتھ کریں گے، یہ تو ہمیں تب معلوم ہوا جب ایک دن میں بینک سے واپس آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، کیونکہ جب میں پہلے گھر واپس آتا تھا، ایک دن یا 2 دنوں بعد اپنی بہن کے لیے سموسے لے کر آتا تھا۔ اس کو سموسے بہت پسند تھے۔ میں نے سوچا، آج کیوں نہ اس کے لیے سموسے لے لوں۔ اور جب میں اس کے گھر گیا، ایک ایسا منظر میں نے دیکھا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا وہ لوگ اس قسم کے دھوکے باز نکلیں گے۔ وہ شخص میری بہن کو مار رہا تھا، اس سے پیسے مانگ رہا تھا۔ جب میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس شخص کے الفاظ اپنے کانوں سے سنے، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت اس شخص کو مار ڈالوں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ اس قسم کے لفظوں کو بولنے کی؟ کیونکہ آج سے پہلے نہ میں نے، نہ میری ماں نے، نہ میرے باپ نے، ہم میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جو اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ وہ کیوں ایسا سلوک کر رہا تھا؟ جیسے ہی اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی، تبھی وہ بات کو گھمانے لگا اور تبدیل کرنے لگا۔ میری بہن بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، فوراً میرے پاس آئی، رو کر گلے لگی۔ میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سموسے پہلے ہی میرے ہاتھوں سے گر چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، میں مزید کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تم ابھی اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لینے آیا ہوں۔ یہ شخص تمہارے قابل نہیں۔ میری بہن نے مجھ سے کہا، نہیں بھائی، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، نہ ہی اپنے ماں باپ کو پریشان کر سکتی ہوں۔ میری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہونے دیں۔ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ میں ان لوگوں کو برداشت کر سکوں۔ میری تربیت میں یہ سب شامل نہیں کہ میں ان کو منہ توڑ جواب دوں یا میں ان کی نافرمانی کروں۔ آپ اس بات کا ذکر گھر میں ہی کسی سے نہ کیجیے گا۔
میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے ساری بات بتاؤ، یہ تم سے کیوں پیسے مانگ رہا تھا؟ اس کا تو اپنا بزنس ہے، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کیوں مار رہا تھا؟ میری سمجھ سے یہ سارے حالات باہر تھے۔ تم بتاؤ۔ میری بہن نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، مجھے چکر آنے لگے، کیونکہ ان کی ساری حقیقت میرے سامنے آیا ہو چکی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو ان لوگوں نے ہم سے چھپائی تھی؟ مزید میری بہن نے مجھے بتایا کہ شادی کے چوتھے دن لوگوں کی حقیقت اس پر کھل گئی تھی، لیکن آج تک اس نے کسی کے سامنے نام نہیں لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے تماشا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ ایسے معاملات میں ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا، تمہیں پہلے دن ہی ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ خیر، اب ان سب باتوں کا وقت چلا گیا، تم میرے ساتھ چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میں اپنی بہن پر ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بہن نہ چاہتے ہوئے میرے ساتھ روانہ ہوئی۔ جب میں گھر لے کر آیا، میری امی مجھے اور میری بہن کو اس طرح دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ میری بہن پہلے بغیر بتائے کبھی نہیں آئی تھی، اور آج تو وہ اپنا سامان بھی ساتھ لے کر آ چکی تھی۔ میری امی پریشان ہوئی اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، اس کو اس طرح سے کیوں لے آئے ہو؟ میں نے امی سے کچھ نہ چھپایا، ان کو بتایا، ابو کو بھی بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی حقیقت سے ناواقف رہیں۔ مجھ سے زیادہ ان کی بیٹی پر ان کا حق تھا، ان کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ جب میرے باپ نے یہ سارا ماجرا سنا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا، اب اس گھر میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک ماہ بعد وہ لوگ میری بہن کو لینے آ گئے۔ نہ جانے ہم کیسے ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنی بہن کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا، ہمیں ایک ایسا صدمہ لگا جس نے ہماری جان لے لی، ہمیں نہ صرف توڑ دیا بلکہ توڑ کر بکھیر دیا، اور ہم ایسے بکھرے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی جڑ ہی نہ پائیں گے۔ مجھے کچھ ہی دنوں بعد اپنی بہن کے معاملے میں ایک ایسی خبر ملی جو میرے لیے موت کے برابر تھی۔ یہ خبر ایک ایسی خبر تھی جس کا ذمہ دار میرے ماں باپ نے اپنے آپ کو ٹھہرایا، کیونکہ میں نے ان کو روکا تھا۔ آپ نہ مانے، میری بہن کو اس جہنم میں دوبارہ نہ ڈالیں، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ایک ماں باپ کیسے اپنی اولاد کو گھر سے بے گھر کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے گھر بٹھا سکتے ہیں؟ جب ہمیں فون کر کے یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی نے زہر کھا لی اور اسی کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہے، یہ الفاظ میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ تم پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ہم وہاں پر گئے، یہ بات واقعی حقیقت تھی۔ میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ نہایت ہی بے حس انسانوں میں وہ پھنس چکی تھی، شاید اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے شاید اس نے یہ کام کر لیا۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ نوجوان بہن کا صدمہ کسی موت سے کم نہ تھا۔ میں اس علی چوکیدار کی کہانی بہت ہی غور سے سن رہی تھی۔ جب اس کی بہن کا یہ واقعہ میں نے سنا، میرا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے اس لڑکی نے کتنا صبر کیا ہوگا، اپنے باپ اور بھائی کی خاطر کیا کچھ نہیں سہا ہوگا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ علی نے اپنی کہانی آگے سنائی۔ اس کی کہانی بہت ہی دردناک اور غموں سے بھری پڑی تھی۔ اس کی ساری زندگی میں غموں کا ایک بہت بڑا عرصہ شامل تھا۔ یہ زندگی جو وہ جی رہا تھا، صرف اور صرف خدا تعالی کی خاطر جی رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے بس میں ہوتا وہ کئی عرصہ پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ مزید علی نے بتایا
اس کی بہن کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ان کے گھر میں بہت زیادہ خاموشی چھا گئی۔ وہ سارے بہت خوش ہو گئے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تو ہر وقت بولتی رہتی تھی، لاڈ اور پیار میں کسی کی نہیں سنتی تھی۔ صدمے کے باعث وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی علی کا سینہ چیر دیتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا، اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتا، بہن سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بس ایک دو بات کرنے کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر پاتا۔ ہم لوگ اپنے آپ سے نظریں ملا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار ہم خود کو سمجھتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ سچ جانوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، لیکن کوئی وجہ سامنے نہ آئی۔ ہم یہ چاہتے تھے ان لوگوں کو خوب سزا ملے، کیونکہ یہ لوگ اسی چیز کے قابل ہیں۔ اس کے بعد ہی علی نے سوچا کہ اس گھر کی خاموشی ختم ہونے کے لیے کیوں نہ میں شادی کر لوں، تاکہ تھوڑی خوشیاں اور سکون مجھے نصیب ہو سکے۔ کچھ ہی عرصے میں میری امی کے دور کے رشتہ دار میری چھوٹی بہن کا رشتہ لے کر آئے۔ ہم نے انکار کر دیا، کیونکہ اب اس معاملے میں ہم بہت وہم میں آ چکے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ کہیں پھنس نہ جائیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنوں میں یہ رشتہ کریں گے، تاکہ ہم ان کو جانتے تو ہوں گے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ عرصہ بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن ایک اداسی، ایک کمی جو ہمارے چہرے پر سب کو دکھائی دے رہی تھی، وہ میری بڑی بہن کی تھی۔ ہم جس قدر بھی اپنا غم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی انداز میں باہر نکلا تھا۔ مزید علی نے بتایا کہ اسی عرصے میں میری شادی کو 6 سال گزر گئے اور اس کے 2 بچے بھی ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ بہت ہی شرارتی تھے، ہر وقت گھر میں شور ہوتا۔ میری امی ان کے ساتھ خوش رہتی، میری چھوٹی بہن بھی ان کا خیال رکھتی، میری بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ میرے ماں باپ کا، میری بہن کا بہت خیال رکھتی۔ جیسا ہم نے سوچ رکھا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اس سے جو بھی کہا اس نے مجھے کبھی انکار نہ کیا۔ وہ میری فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ میرے والدین کی بھی فرما بردار تھی۔ ایک دن جب میری بہن اور میرے ماں باپ میری بڑی بہن کی قبر پر جا رہے تھے، میں نے ان کو روکا، آج نہ جاؤ، کل ہم سب ساتھ چلیں گے اور مجھے بھی چھٹی ہوگی۔ لیکن امی بہت زیادہ بے چین تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، تم کل چلے جانا، ہمیں آج جانے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگ جائیں، میں کل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے بھی اپنی آپی کی بہت یاد آ رہی ہے، تھوڑا سکون آ جائے گا۔ میں جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ امی لوگ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں آئے، میں دادی شاید وہاں پر سو رہے ہوں گے۔ میں نے بھی اس بات کو عام ہی سمجھا، لیکن کافی ٹائم ہو گیا، ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ میں اٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی گیا۔ جب میں گیا تو مجھے کہیں نہ ملے، نہ جانے وہ کہاں گئے۔ میں نے ایک اور راستہ لیا جو ہمارے گھر کی طرف آتا تھا۔ جب میں اس راستے سے آیا تو منظر میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو میرے لیے ناقابل اختلافی تھا۔ اس موٹر سائیکل پر وہ لوگ گئے تھے، وہی موٹر سائیکل میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ میں جلد ہی لوگوں سے پوچھتا اور کہا کہ کیا ہوا ہے یہاں پر۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس پر ایک باپ، ایک ماں اور ایک بیٹی سوار تھے۔ ایک کار کے ساتھ ان کا شدید بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ہی خطرناک حالت میں۔ ان تینوں کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ کار میں سوار کار یہیں پر چھوڑ کر خود بھاگ گیا ہے۔ جب میں نے یہ سب کچھ صورت، مجھے چکر آنے لگے۔
میں جلد ہی ہسپتال پہنچا۔ جب وہاں پہنچا جو خبر مجھے ملی اس کو میں سن نہ سکتا تھا۔ یہ خبر ناگہانی آفت کی طرح مجھ پر ٹوٹ چکی تھی۔ جیسے میں وہاں پر گیا مجھے بتایا گیا کہ وہ تینوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایکسیڈنٹ اس قدر خطرناک ہوا وہ تینوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ سمجھ سوچ سب کچھ ختم ہو گئی۔ یہ سب کیا سے کیا ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا، گھر واپس آیا۔ یہ لمحہ بھی گزر گیا۔ میں اس قدر پریشان ہوا کہ کچھ عرصہ تو بیڈ پر ہی پڑا رہا اور اٹھ نہ پایا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی بہت پریشان ہوتی اور روتی کہ نہ جانے ہمارے نصیب میں اور کتنی پریشانیاں لکھی ہیں۔ خیر یہ وقت بھی میں نے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی، لیکن جینے کی تمنا چھوڑ دی۔ بس جو ہو رہا ہے وہ صحیح، اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا۔ میں زندگی میں جینے کی امیدیں چھوڑ چکا تھا۔ میں صرف اپنے بچوں اور بیوی کی خاطر جی رہا تھا، کیونکہ ان کا میرے علاوہ اور کوئی سہارا نہ تھا۔ مجھے ان کی خاطر جینا تھا، لیکن قدرت نے جب ان کی پریشانی بھی میرے سر ڈال دی میں پاگل ہو گیا۔ یہ بات حقیقت ہے، میں بہت عرصہ پاگل خانے میں لگا آیا ہوں۔ میرے پاگل خانے جانے کی وجہ سے بار بار پریشانیاں اور ایسے صدمے جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں پاگل ہوا مجھے ایسا لگا جس میں میری بیوی، میرا ایک بیٹا اور میری بیٹی ہے، کسی ناگہانی سی آفت میں آ کر فوت ہو گئے۔ بس اس صدمے کو میں برداشت نہ کر پایا اور مجھے پاگل پن کے دورے ہونے لگے۔ پاگل پن کے ایسے دورے مجھے میرے محلے والوں نے پاگل خانے میں بھیج دیا، کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی نہ رہا۔ حالانکہ میں پاگل نہیں تھا، حالات اور دکھوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ لیکن جب پاگل خانے میں گیا تو میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ میں نے کچھ عرصہ تو مجھے سمجھنے میں لگ گیا کہ میں کہاں ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا، سمجھ آیا، میں ان سے کہتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر اور ہر کوئی مجھے دیکھ کر ہنستا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ سارے پاگل ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے بھی پاگل سمجھ رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ ایک دن میں نے بیماری کا بہانہ کیا، وہ لوگ مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں جب ہسپتال گئی موقع ملتے ہی میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوتی تھی، میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ میں وہاں پر واپس نہ گیا اور یہ در بدر سڑکوں پر اپنی زندگی کے دن گزارنے لگا۔ لیکن میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جو آج تک مجھے شکرالے ادا کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آیا جو بہت ہی نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ اس کی کوئی اپنی اولاد نہ تھی۔ وہ مجھے سڑک سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر رہوں، لیکن میں انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنا کوئی گھر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں ان چیزوں سے تھک چکا تھا۔ میں ذہنی سکون کے لیے بس کچھ لمحے زندگی کے گزار رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں بھی بہت جلد مرنے والا ہوں، کیونکہ میرے پورے خاندان والے مر چکے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ شخص جو مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ اسی محلے میں مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ دو۔ تب سے اس نے اپنے دوست کے گھر مجھے چوکیدار کی یہ نوکری کرنے دی اور میں تقریباً 10 سالوں سے یہ نوکری کر رہا ہوں۔ میرا اپنا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اور اس تنخواہ سے جو مجھے بچتا ہے میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا، سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور میں اسی زندگی میں خوش ہوں۔ کبھی کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ یہ چوکیدار بھی بہت اچھا ہے آج تک، اس لیے میرے ساتھ کوئی ایسی بات۔ علی کا حال سنتے سنتے اب صبح کے 6 بج چکے تھے۔
اس کی باتیں سن کر میں کچھ تسلی آ چکی تھی، کیونکہ میں یہ جان چکی تھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے چیخنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میرے بیٹے کی زندگی ہے تو وہ بچ جائے گا، اگر نہیں تو میں بھی علی کی طرح در بدر ہو کر اپنی زندگی کو گزار دوں گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک ایسا معجزہ کیا جس کی میں نے چاہ ہی نہ کی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، دعا کریں، اگلے 3 گھنٹوں میں اس کو ہوش آ گیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی یہ بات مجھے تسلی بخش بھی لگی اور پریشان کن بھی لگی، لیکن میں نے حوصلہ ہارا۔ میں نے علی سے کہا، آپ گھر جائیں، میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھا لوں گی، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نبھا کیا، اس کے لیے میں آپ کی زندگی بھر شکر گزار رہوں گی۔ آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ علی نے مجھ سے کہا، آپ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حق بنتا تھا آپ کو کوئی آسرا دے سکوں۔ میں کیسے بے آسرا عورت کو رات کے 2 بجے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں، اور میں نے اپنا حق نبھایا ہے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا ایک بار پھر صحیح سلامت آپ کے سامنے آئے گا۔ میں نے اس سے کہا، بس آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میرا اس مصیبت سے کب نکلے گا اور کب ہم پہلے کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ ابھی 3 گھنٹے گزر چکے تھے، تقریباً 9 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر منہ پر مسکان لیے میری طرف آ رہا تھا۔ میں ایک خوشخبری کے انتظار میں تھی۔ جیسے ڈاکٹر آیا، اس نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ اب خوش ہو جائیں، آپ کی محنت اور دعائیں قبول ہو چکی ہیں، آپ کے بیٹے کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، اب ہوش میں آ گیا ہے، ہم اس کو دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان سے جا کر مل سکتی ہیں، اور شام تک ہم آپ لوگوں کو چھٹی بھی دے دیں گے۔ اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، میں بہت خوش ہوئی، فوراً ہی جا کر سجدے میں گری، خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ ایک نئی زندگی تھی جو خدا تعالیٰ نے میرے بیٹے کو عطا کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت ڈر گئی، میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ میں نے قاسم سے آئے ہائے ملنے کے لیے ڈاکٹر سے بہت ضد کی اور کہا، مجھے قاسم سے ملنا ہے، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ماں ہیں، جیسے ہی ہم ان کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیں گے، آپ ان کو ضرور ملنا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے بیٹے کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں بھاگ کر گئی، جیسے ہی میں کمرے کے اندر گئی، جو حالت میں نے اپنے بیٹے کی دیکھی، مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ جب وہ کل صبح اس وقت گھر سے گیا تھا بالکل صحیح سلامت ہنستا ہوا گیا تھا، اب آج صبح اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ خیر، میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے سامنے حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی اور اس کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس کے سر پہ اور پورے جسم پر بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی، اس کی حالت تو بہت خراب تھی، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کیا، اس کی زندگی اگر ہے تو وہ ضرور بچ جائے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر آرام آرام سے ہاتھ پھیرا اور اس کو کہا کہ بیٹا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں،
تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے بعد ہی علی دوبارہ آ گیا ہے، وہ میرے لیے کھانا لے آیا، قاسم کے لیے جوس لے آئے۔ اس کی اس مہربانی پر میں بہت شکر گزار ہوں۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا، میں اپنی زندگی بہت ہی دکھوں میں دیکھ چکا تھا، اور جو بھی انسان دکھ میں ہوتا ہے اس کے لیے علی کے دل میں بہت ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دن رات اس کو حوصلہ دیتا۔ شام ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اس کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ وہ ایک نوجوان بیٹا تھا اور نوجوان بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے سنبھل نہ پاتا تھا۔ لیکن علی نے ہمارا ساتھ دیا، ہر روز صبح کو شام کو آتا، اس کے کپڑے تبدیل کر جاتا۔ میرا بچہ چونکہ اب گھر بیٹھ گیا تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے سامان ختم ہو چکا تھا، علی اپنی تنخواہ میں سے مجھے چیزیں لا کر دیتا۔ وہ میرے لیے میرے حقیقی بھائی سے بڑھ کر تھا۔ علی نے برے وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ شاید اس کی جگہ اگر میرا کوئی بھی بھائی ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ بہت برا ہو چکا تھا، اس کو میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرا بیٹا اس سے کئی بار کہہ چکا تھا، آپ ہمارے گھر رہ جائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ کو اور امی کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، ساری ذمہ داری میں لوں گا۔ قاسم کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوتی کہ اس کو فرض نبھانا آ گئے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگا تھا۔ حالات نے اس کو سونے پر ضرور مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ بہت ہی بے چین ہوتا اور سو نہ پاتا تھا۔ جیسے ہی وہ چلنے کے قابل ہوا اور کام کرنے کے قابل ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا، فوراً ہوٹل پر گیا، اپنے مالک کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد اس کے مالک نے جو اس کے ساتھ رویہ کیا وہ ہماری کچھ میں نہ آیا۔ اس نے کہا اب اس کو کوئی ضرورت نہیں، اتنے دن غائب رہا، اس کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اب اس نے قاسم کی جگہ ایک اور کام کرنے والی رکھ لی، جس کے لیے اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ اب دوبارہ وہ اس کی چھٹی نہیں دے سکتا۔ مزید اس نے قاسم سے کہا تم مہربانی کرو کسی اور جگہ کام ڈھونڈ لو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قاسم ایک اداسی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا، مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ ضرور پریشان ہے، لیکن میں خاموش رہی، میں نے نہ پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ خود مجھ سے اس بات کا ذکر کریں۔ شام کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے، علی بھائی بھی کام سے واپس آ چکا تھا۔ قاسم نے بتایا کہ ہوش کے مالک نے قاسم کی جگہ کوئی اور بندہ رکھ لیا ہے، اس کو اب قاسم کی ضرورت نہیں۔ میں نے قاسم کو سمجھایا کہ نا امیدی کی کوئی بات نہیں، اگر ایک دروازہ بند ہو گیا ہے تو خدا تعالیٰ تمہارے لیے 10 اور دروازے کھول دے گا۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، دروازہ بجا، قاسم گیا۔ دروازے پر تو ایک شخص آیا تھا تو علی کا محلے دار تھا۔ علی اپنا گھر جس میں وہ پہلے رہتا تھا وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ شخص اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر تک آ پہنچا تھا اور وہ اس گھر کی چابیاں علی کو دینے آیا تھا۔ علی بالکل اس گھر کو بھول چکا تھا، کیونکہ اس گھر میں جو یادیں موجود تھیں وہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھیں۔ ان کو یاد کرنا اب اس کے بس کی بات نہ تھی، جس کی وجہ سے یہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا یہ گھر میں تم لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور میں اب تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں نے میری بہت خدمت کی، اس لیے یہ گھر میں علی کے نام کر دوں گا۔ اگلے ہی دن اس نے وہ گھر علی کے نام کر دیا۔ ہم اس سے نہیں لینا چاہتے تھے، ہمارے دل میں ایسی کوئی لالچ نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل سے وہ گھر ہمارے نام کر دیا۔ اس کے بعد ہی وہ شخص علی کو چابیاں دینے آیا تھا۔ اس نے علی کو ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر علی کی اداسی تھوڑی کم ہوئی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی
جس کی وجہ سے علی کو تھوڑا سکون مل چکا تھا۔ در حقیقت بات یہ تھی، اس شخص نے بتایا اس کی بڑی بہن کو جن لوگوں نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا تھا، ان لوگوں کو بہت ہی بری سزا مل چکی ہے۔ وہ لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ وہ شخص جو علی کی بہن پر ظلم کرتا تھا، وہ جو میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھا، گھر بک گیا، اس کے پاس کچھ نہ رہا، اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، سڑکوں پر مانگ رہا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، ہر وقت خدا سے معافی مانگتا ہے۔ علی نے جب یہی بات مجھے بتائی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ہم بہت نرم دل لوگ تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ علی ضرور چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو ہدایت ملے، لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو علی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خیر، جو کام انہوں نے کیے تھے اس کی سزا یہی تھی۔ ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک دن جب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور میں اس سوچ میں تھی کہ آج علی اور قاسم کو میں کیا منہ دکھاؤں گی اور ان سے کیا کہوں گی، کھانا کیوں نہیں بنایا، ابھی ایک ایسا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ قاسم آج وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ وہ روز ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا کیونکہ فارغ تھا، آج وہ وقت سے پہلے گھر آیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، آج تم جلدی کیوں آ گئے ہو؟ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں امی جان، میرے پاس بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، میں آپ کو دینے آیا ہوں اور جلدی اس لیے آ گیا، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے جب اس کے منہ پر خوشی کی لہر دیکھی تو مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے ایک آہ بھری، آسمان کی طرف دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ قاسم نے بتایا کہ اسی کے ہوٹل کا مالک کا فون آیا ہے۔ اس نے کہا ہے وہ جس شخص اس نے رکھا تھا وہ صحیح کام نہیں کر رہا، اس کو میری ضرورت ہے، کیونکہ میں اس کام کو سمجھ چکا تھا اور مجھ سے بہتر وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ کا میں نے ڈھیر سارا شکر ادا کیا۔ ایک بار پھر سے اس کی نوکری لگ گئی۔ اب علی اپنے معمول کے مطابق آتا جاتا۔ اس کے دیر سے آنے پر میں مزید پریشان ہوتی، لیکن جب وہ گھر آ جاتا تو مجھے ذہنی سکون مل جاتا۔ اب میں چاہتی تھی کہ قاسم کی شادی کر دوں اور اس کے لیے میں نے ایک رشتے کی تلاش کر دی، کیونکہ قاسم اب اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا اور اس کا بھائی تھا، اس کی شادی کر دی جائے۔ میں نے اسی محلے میں ایک عورت کے ذمے یہ کام لگایا۔ وہ عورت بہت اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں بالکل سادہ اور اچھے اخلاق کے لوگ چاہیے، بالکل ہماری طرح ہوں، ہمیں سمجھیں، ہم ان کی عزت کریں اور وہ ہماری عزت کریں۔ اس عورت نے کہا، میں آپ کی بات بالکل سمجھ چکی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی رشتہ لے آؤں گی۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ ایک بہت ہی مناسب رشتہ لے آئے۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی، خوبصورت اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ جب ہم اس کو دیکھنے گئے وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں ملنے آئی۔ اس کو دیکھ کر دل کہتا تھا اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں اور اس کے منہ سے نظریں نہ ہٹائیں۔ معصومیت اس کے چہرے سے صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل مجھے میرے بیٹے کے قابل لگی۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا، کوئی زور زبردستی کی بات نہیں، اگر چاہو تو مجھے اسی وقت انکار کر سکتی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اور تمہارے والدین اس رشتے کے بارے میں ایک دو ہفتہ سوچیں، اس کے بعد ہمیں جواب دیں، کیونکہ میرا بیٹا بہت ہی شریف اور اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں نے جب یہ بات کی تو وہ لڑکی وہاں سے خاموش ہو کر چلی گئی۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگی۔ کچھ عرصے بعد میں نے وہیں فاطمہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں
بہت ہی آگے کو بڑھ گئے۔ وہ بہت خوش تھے، ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے، میری زندگی بھی سکون میں آ گئی۔ میں اپنے سارے دکھ اور پریشانیاں بھول چکی تھی، اور علی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ یہ زندگی جو مجھے اب مل چکی تھی، اس کے لیے میں نے خدا تعالی کا سچے دل سے بہت زیادہ شکر ادا کیا۔